یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سورہ یوسف کی تھوڑی سی تفسیر اور اس کے کچھ تعارف کے حوالے سے کلام ہوا تھا، اس کے آگے کا مزید کلام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں قید کر دیا گیا تو وہاں پر آپ سے دو قیدیوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے اپنے خواب بیان کیے اور خواب بیان کر کے ان کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، یعنی انگوروں کو نچوڑ کر جیسے شراب بناتے ہیں تو وہ شراب تیار کر رہا تھا، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس جو کھانا آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ پھر اسی موقع سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فائدہ بھی حاصل کیا کہ وہ قیدی چونکہ مشرک تھے تو آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور ربوبیت کی طرف بلایا۔ تو یہ جیل کے اندر جا کر بھی تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بیان فرمائی کہ خواب کے اندر جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلا جائے گا، یعنی اسے معاف کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا، اور وہ دوسرا شخص کہ جس کے سر کے اوپر روٹیوں کا تھال رکھا ہوا تھا اور پرندے اس میں سے کھا رہے تھے، اسے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اسی طرح وقوع پذیر ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے جس کے بارے میں آپ نے یہ تعبیر دی تھی کہ وہ چھوٹ جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس جائے گا، آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تم چھوٹ کر بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا وہاں پر کہ ایک بے گناہ قیدی کو جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے۔ وہ قیدی جو ہے وہ جیل سے چھوٹ گیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان کو بھول گیا کہ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس ذکر کرنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ 7 جو ہے وہ موٹی تازی گائے ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا اس کی تعبیر بتائیں، تو کوئی درباری اس کی تعبیر نہ بتا سکا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ پراگندہ خیالی ہے، یعنی ایسے ہی آدمی زیادہ کھا لے تو کبھی اسے الٹے سیدھے خواب آ جاتے ہیں، یہ اس ٹائپ کا خواب ہے۔ لیکن وہ شخص، وہ قیدی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، اسے یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ایک قیدی ہیں، اگر آپ مجھے موقع دیں میں ان سے پوچھوں تو وہ خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ بادشاہ نے موقع دیا، یہ جیل کے اندر آئے اور آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر جو ہے وہ بیان فرما دی۔ وہ تعبیر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو وہ تعبیر بڑی پسند آئی اور وہ سمجھ گیا کہ اس خواب کی یہی تعبیر تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے کوئی آدمی آیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے جا کے کہو کہ میرے اوپر جو الزام لگا تھا پہلے اس کی تفتیش کرے اور اس کی تحقیق کرے کہ میرے اوپر جو الزام لگا تھا وہ غلط تھا۔ چنانچہ پہلے آپ کی براعت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ عورتوں سے جب معاملے کی تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہہ دیا
کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نظر نہ آئی، اور یہ عورتوں کا مکر و فریب تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا گیا اور جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے دربار میں اپنی شرافت، اپنی نجابت اور اپنی عظمت کا اظہار فرمایا تو بادشاہ نے ملک کے خزانے آپ کے حوالے کر دیے، یعنی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو خزانے تھے وہ آپ کے ہاتھ میں کر دیے۔ اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے مصر کے عظیم بادشاہ بن گئے۔ وہ کنویں سے نکال کر جنہیں بیچا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صبر کے صدقے انہیں اس مقام کے اوپر پہنچا دیا کہ وہ ملک مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب پھر دنیا بھر کے اندر قحط پڑ گیا، قریبی ممالک کے اندر بھی قحط پڑ گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، وہ بھی غلہ خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جیسے ہی ان کو دیکھا پہچان لیا، وہ بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، غلہ بھی دے دیا، اور غلہ دینے کے بعد جو ہے جو انہوں نے اس کی قیمت ادا کی تھی، آپ نے وہ قیمت بھی ان کے بوریوں کے اندر رکھ دی۔ وہ جب واپس پہنچے اور واپس پہنچ کر جب انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ان کی رقم بھی نکل آئی، بڑے خوش ہوئے کہ یار بادشاہ کتنا اچھا ہے، ہمیں غلہ بھی دے دیا اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہماری ساری رقم بھی رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ احوال دریافت کر کے کہا تھا کہ جس بھائی کو تم ابھی اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے اس کو دوبارہ لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اس بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیں تاکہ ہمیں غلہ مل سکے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور ہمیں پھر اس کی وجہ سے زیادہ غلہ بھی ملے گا۔ وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کافی کلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو روانہ کر دیا۔ جب وہ پہنچے تو وہاں پر کچھ بات چیت ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پورا یہاں پر وہ بیان کیا گیا ہے، ان کے جو ہے وہ بوری کے اندر ایک شاہی پیالہ رکھ دیا گیا اور پھر اس کی وجہ سے اس بھائی کو روک لیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا سگا بھائی۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد قافلے والوں نے جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے ملاقات کی، اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ نازیبا کلمات حضرت یوسف علیہ السلام کے ماضی کے حوالے سے کہے جو کہ غلط تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم انتہائی بدتر جگہ پہ ہو۔ پھر اس کے بعد اب بھائیوں نے بڑی منتیں کی کہ کسی طریقے سے ان کے بھائی کو بیچ دے، ورنہ ہمارے اوپر پہلے الزام حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تو خیر سچا تھا، اور اب جو ہے ان کے سگے بھائی کا بھی الزام لگ جائے گا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور ان کے والد بھی بوڑھے آدمی ہیں، وہ بھی بڑے پریشان ہوں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی۔ اب اس کے بعد پھر یہ پورا واقعہ ہوا، اور پھر ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، اور انہوں نے بھی آپ کی باتوں سے پہچان لیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور آپ ان کے وہی بھائی ہیں کہ جن کو بچپن کے اندر انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا۔ جب ان کے سامنے یہ ماجرا آیا، خوش بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ پریشانی اس بات پہ کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، آج نہ جانے ہم سے کیا بدلہ لیتے ہیں۔ آج یہ بادشاہ ہیں، پوری طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، فوج ان کے ہاتھ میں ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ آج اگر بدلے کے طور پہ ہم سب کو مروانا بھی چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بے پناہ حلم کا اور عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا، اور اپنے بھائیوں سے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم و ستم کو معاف کر دیا۔ پھر اپنی قمیض جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ڈال دینا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی انتہائی کم ہو گئی اور آنکھوں کے اندر سفیدی آ گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر
آپ کے بھائی ایک بھائی وہاں مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، کہ آج میں یوسف کی خوشبو پا رہا. یعنی ادھر سے وہ قمیص چلی اور ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو اب وہ جو بقیہ بیٹے وہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنی اسی پرانی محبت کے اندر ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ خوشخبری دینے والا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر آیا اور وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی دوبارہ روشن ہو گئیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے اللہ کی وہ شانیں پتہ ہیں جو تمہیں پتہ نہیں. اب اس کے بعد پھر بیٹوں نے بھی عرض کیا کہ اے ہمارے والد گرامی، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں، ہم سے خطا سرزد ہوئی، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اپنے رب سے تمہاری بخشش کا سوال کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے سارے بیٹے اور آپ کی زوجہ محترمہ یہ ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر سے باہر نکل کر اپنے ماں باپ دونوں کا اور اپنے گھر والوں کا استقبال کیا. اور یہ سارے کے سارے پھر جب شہر کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا اور پھر سب کے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. والد نے، والدہ نے اور سارے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم کے لیے سجدہ کیا، عبادت کے لیے نہیں. عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا. تو سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے والد گرامی، یہ تعبیر ہے اس پہلے خواب کی جو بچپن کے اندر میں نے دیکھا تھا. بچپن کے اندر جو خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج یہ جو آپ نے، میری والدہ نے اور 11 بھائیوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کے بارے میں، اب یہ جو اس کی اتنی جزیات بیان کی، اس واقعے کی اتنی جو ڈیٹیل بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ گزر گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ آسمان و زمین میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کرتے بلکہ ان سے بے خبر ہو کر گزر جاتے ہیں. آسمانوں کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے وجود پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرمایا کہ وہ بستیاں کہ جو پہلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں، یہ لوگ اپنے سفر کے دوران شام جاتے ہوئے، دوسرے علاقوں کی طرف جاتے ہوئے ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں. تو ان بستیوں کو دیکھ کر یہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے اور یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، جو ان کی خبریں بیان فرماتا ہے، اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے.
پھر قرآن پاک کی شان بیان کرنے کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تصدیق ہے پہلی کتابوں کی، اور ہر شے کا مفصل بیان ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. تو قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، ہر شے کا مفصل بیان ہے اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق فرمانے والی کتاب ہے. اس کے بعد سورہ رعد ہے. رعد کا مطلب بادلوں کی گرج کو کہتے ہیں. جب بارش ہونے سے پہلے بادل آتے ہیں تو ایک گرج پیدا ہوتی ہے، زوردار آواز آتی ہے جسے ہم کڑک کہتے ہیں، تو اسے جو ہے وہ رعد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کے اندر رعد کا تذکرہ کیا کہ یہ رعد بادل جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 33 آیتیں ہیں اور یہ سورت 6 رکوع کے اوپر مشتمل ہے. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے. عظیم شان قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیا ہوا ہے. اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے لیکن کوئی ستون نہیں. ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ ستون ہے ہی نہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے ستون ہیں جو بندے دیکھ نہیں سکتے. دونوں صورتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے. کہاں سے آسمان شروع ہوتا ہے، کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، پوری دنیا کے گردا گرد جو ہے یہ بلندی کی طرف آسمان موجود ہے، لیکن لوگ اس آسمان کو دیکھتے ہیں کہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، یا ستون ہے تو ان کو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کا یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، زمین کے اندر پہاڑ جو ہے ان کے لنگر بنا دیے، زمین کے اندر نہریں جو ہے وہ پیدا فرمائیں، زمین کے اندر ہر طرح کے پھل پیدا کیے، رات اور دن کا نظام پیدا کیا، مختلف رنگ کے پھل اور پھول نکلتے ہیں، انگور کے گچھے، کھیتی باڑی نکلتی ہے، کھجور کے درخت نکلتے ہیں، سب کو ایک پانی سے سراب کیا جاتا ہے. ایک زمین ہے، ایک طرح کا پانی، ایک طرح کی زمین میں ایک طرح کا پانی دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر کھجور کا بیج ہے وہاں سے کھجور نکلے گی، جہاں پر انگور کا بیج ہے وہاں سے انگور نکلے گا، جہاں کسی اور پھل کا بیج ہے وہاں سے وہ اور پھل نکلے گا. حالانکہ ان کو سورج تو ایک ہی ہے جو روشنی دے رہا ہے، ان کو ہوا تو ایک ہی ہے جو مل رہی ہے، ان کے لیے زمین تو ایک جیسی ہے، ان کے لیے پانی تو ایک جیسا ہے، لیکن صرف اس بیج کی جو بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا کہ ایک طرح کا پانی ملنے کے باوجود اور ایک طرح کی زمین ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مختلف قسم کے پھل پیدا فرما دیے. پھر ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے سائز مختلف ہیں، اور ان کے جو پیدا ہونے کے موسم جو ہیں وہ مختلف ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، باریک سے باریک شے، معمولی سے معمولی حرکت، سکون، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. چنانچہ کسی بھی مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، خواہ وہ انسان ہے یا جانور، اس کے پیٹ میں وہ بچہ جو ایک ذرہ برابر وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، وہ پھولتا ہے یا وہ سمٹتا ہے یا وہ حرکت کرتا ہے، ایک ایک معمولی سے معمولی ترین حرکت بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا، بلندی والا، یہ اللہ کی شان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کو اور امید دلانے کو، اور بھاری بدریاں اٹھاتا ہے. یعنی بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بدریاں ہوتی ہیں جو کہاں سے چلتی ہیں کہاں پہنچ جاتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں جدید سائنس کے اندر تو اور زیادہ واضح ہو گیا کہ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں. کسی دوسرے ملک سے بعض اوقات بادل اٹھتے ہیں اور وہاں سے اٹھ کر پورے ملک کو سیراب کرتے ہوئے دوسرے ملک کے آخری کونے تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں تک وہ بدریاں جا رہی ہیں. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. جہاں برسانا چاہتا ہے وہاں برسا دیتا ہے، جہاں نہیں برسانا چاہتا وہاں سے آگے چلا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ کڑک کو بھیجتا ہے، اور جو بجلیاں چمکتی ہیں
اور جو کڑک پیدا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرک اور مومن دونوں کی مثالوں کو بیان کیا، توحید اور شرک کا فرق بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنی نشانیاں بیان کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل فرماتا ہے، اس قرآن سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے اللہ کی قدرت و عظمت کو سمجھنا یہ عقل والوں کا کام. اور عقل والے کون ہیں؟ یہاں جو بیان فرمایا گیا اس پر غور کیجئے. فرمایا کہ عقل والے الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کے وعدے پورا کرتے ہیں اور جو وعدہ کر کے توڑتے نہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے جوڑتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہ عقل والے اصل میں یہ، باقی دنیاوی اعتبار سے عقل مندی ہو لیکن اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ پہ ایمان ہی نہ ہو، تو ایسی عقل جو ہے وہ عقل دنیا تو کہلا سکتی ہے لیکن عقل نافع نہیں کہلا سکتی، حقیقت کے اندر وہ فائدہ دینے والی نہیں ہے. تو یہ جو ایسے عقل مند ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اور جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں وہاں پر سلام کہا جائے گا. فرشتے ان کو سلام کہیں گے، ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، یعنی جو آخرت کا جنت کا گھر ملا وہ کیا ہی اچھا اور کیا ہی خوب گھر ہے. اور جو اس کے برعکس اوصاف ہیں کہ اللہ کے وعدوں کو توڑ دینا، جن رشتوں کو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑ دینا، اور اس کے علاوہ جو دیگر اوصاف ہیں، فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے، یعنی جو ایمان والوں کے اوصاف ہیں ان کے برعکس جو خصلتیں ہیں وہ جہنمیوں کی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی فضیلت بیان کی. یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی بطور خاص یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ ایمان والے، ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا چین ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ، اور قرآن پاک کے تذکرے کے بعد سابقہ لوگوں نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ کیا اس کا تذکرہ بھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بھی ہے. پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ جنت کے پھل میوے جو ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا سایہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ جنت کی نعمت ہے. اسی طرح جہنم کا جو عذاب کافروں کے لیے ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے بعد ذکر رسالت کے اوپر جو ہے اس صورت مبارکہ کا اختتام ہوا کہ کافر تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے، اور وہ لوگ گواہ کے طور پہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی تم مجھے رسول نہ بھی مانو تو میری رسالت کی گواہی خود خدا دے رہا ہے، اور جو اہل کتاب اہل علم ہے وہ میری رسالت و نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس کے بعد تمہاری گواہی کی مجھے حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو